ٹرمپ نے دو چار چیزوں کا انڈیا دے دیا. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہا کہ وہ اب لڑائی سے نکلنے والا ہے اور ایران کی جنگ کو وہ کہہ رہا ہے 2 سے 3 ہفتے میں ختم کر کے امریکہ وہاں سے چلا جائے گا. جس کو تیل چاہیے وہ جا کر آبنائے ہرمز کو خود کھلوا دے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ کی عزت پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. لیکن حقیقت کیا ہے, میں آپ کے سامنے ایک دو چیزیں رکھتا ہوں. ایک تو وہ نیٹو سے بھی نکلنے کی دھمکی دے رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہا کہ نیٹو سے نکلنے کے بارے میں ہم سیریسلی سوچ رہے ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کاغذی شعر ہیں, جب لڑنے کا وقت آیا تو یہ لڑنے کے لیے آئے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مطالبات تھے وہ کسی اور نوعیت کے تھے, لیکن دیکھیں ایکچولی امریکہ کی عزت بڑھی ہے دنیا میں یا نہیں بڑھی, اور امریکہ اس جنگ سے نکلے گا تو امریکہ کے لیے بچے گا کیا, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن پہلے یہ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسپین نے امریکہ کے فوجی اڈوں کو بند کر دیا اور امریکی فوجی طیاروں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. اٹلی نے بھی امریکہ کی مخالفت کی ہے, فضائی حدود نہیں دی. فرانس نے امریکی فوجی طیاروں کے لیے اپنی حدود نہیں دی اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. سوئٹزرلینڈ نے بھی امریکہ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, انہیں جگہ نہیں دی. پولینڈ نے امریکہ کو انکار کر دیا. یعنی پولینڈ کے اندر ایک سسٹم لگا ہوا ہے پیٹریاٹ کا, جو میزائلوں کی بیٹریاں ہیں وہ وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. یہ فضائی دفاعی نظام ہے, یہ رشیا کے پیش نظر یہاں پہ لگایا گیا, اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ نیٹو کے زیر نگرانی یہ لگا ہوا تھا, اور یہ مشرقی محاذ جو ہے یورپ کا یہ اس کے لیے لگایا گیا تھا. لازمی بات ہے روشیا کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں خطرہ رہے گا, تو وہ امریکہ یہاں سے نکال کر لے کر جانا چاہتا تھا مڈل ایسٹ میں, عرب ممالک میں. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو پولینڈ نے انکار کر دیا, انہوں نے امریکہ کی درخواست مسترد کر دی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی کوریا سے امریکہ نکال کر لے گیا تھا فضائی دفاعی نظام, اور جاپان کے بارے میں کہا جا رہا تھا, مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن جنوبی کوریا کا تو کنفرم ہو گیا تھا. تو اس ریجن میں سے امریکہ نے فضائی دفاعی نظام نکالا اور وہ ان کو لے کر چلا گیا مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی حفاظت کے لیے. اور اب جب یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, اب یہ پولینڈ کا اکیلے کا تو انکار نہیں ہے, یہ تو یورپی یونین کا انکار ہے. تو یورپ کے ممالک نا امریکہ کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. ابھی یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے اسپین کی جانب سے کہ اگر اسرائیل کوالیفائی کر جاتا ہے فیفا ورلڈ کپ کے لیے تو اسپین پھر اس کو نہیں کھیلے گا, وہ بائیک آؤٹ کر دے گا. کچھ اور یورپی ممالک سے اسی طرح کی آوازیں آ رہی ہیں, اور یہ باتیں صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ایک تو ایران کے لیے مشکلات پیدا کر دی, ان کی بھی فیفا کی ایک ٹیم ہے ورلڈ کپ کی, اب امریکہ میں ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, اور امریکہ میں 7 دوسری ریاستوں میں اور اس کے علاوہ کینیڈا میں یہ ورلڈ کپ وہاں پہ کھیلا جائے گا فٹ بال کا. تو اس میں اب ٹیمیں جو ہیں وہ گریز کر رہی ہیں, اور اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جب چند مہینے رہ گئے ہیں فیفا ورلڈ کپ میں. یہ دنیا کا سب سے بڑا سپورٹس کا ایک ایونٹ ہوتا ہے, پوری دنیا کی توجہ فٹ بال ورلڈ کپ کی طرف ہوتی ہے. تو اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا یورپ کے ساتھ, یہ یورپی ٹیمیں ہیں جن کی طرف سے مزید اشارے مل رہے ہیں. یعنی جو ناروے, سویڈن, فن لینڈ اور ڈنمارک, ان کے ساتھ کیا امریکہ نے, اور جو گرین لینڈ لینے کی, اس کے اوپر قبضہ کرنے کی جو دھمکی دی, پھر جیسے ٹیرف لگایا امریکہ نے ان سب کے اوپر, اور جس قسم کی دھمکیاں دی گئیں, تو وہ یورپی ٹیمیں بھی اب سوچ رہی ہیں کہ جا کے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا. تو کھیل کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے. حالانکہ کھیل کے میدان میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا آغاز خود ہی کیا ایران کے کھلاڑیوں کے لیے ایک دھمکی آمیز بات کرتے ہوئے. اب آ جائیں اس بات پہ, اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ لڑائی بند کر کے نکل جاتا ہے تو یورپ کے ساتھ کیا ہوگا, اور باقی ممالک کیا جا کے وہاں پہ لڑیں گے اور لڑ کے اپنے ہرمز کو کھلوائیں گے؟ نہیں. دیکھیں, اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے وعدے کے مطابق یا اپنے دعوے کے مطابق اس جنگ کو ختم کرتا ہے اور اسے کوئی فیس سیونگ نہیں ملتی, یعنی فیس سیونگ اب وہ بنا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ جیت گئے, ہم نے ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا ہے, ہم نے وہاں پہ بہت تباہی کر دی ہے, اب صرف آبنائے ہرمز بند ہے, جا کے آپ کھلوا لیں, ہم نے زیادہ کام کر دیا ہے, اور ایران میں رجیم بھی تبدیل ہو گیا, وہاں پہ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ بڑے بہتر لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں. حالانکہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر جتنے بھی حملے ہوئے وہ نئے آنے والے بہتر لوگوں نے ہی کیے ہیں. آیت اللہ علی خامنئی تو جنگ کے پہلے دن شہید ہو گئے تھے, تو اب 1 مہینہ بھی ہو گیا اس بات کو, تو نئے لوگوں نے امریکہ کو اور اسرائیل کو مارا اور ان کا نقصان کیا ہے. اگر امریکہ نکل جاتا ہے اور لڑائی بند ہو جاتی ہے تو یورپ, عرب ممالک, چائنا, رشیا, یہ روس کے ساتھ بیٹھ کے بڑے آرام سے آبنائے ہرمز کو کھلوا لیں گے نئی شرائط کے تحت, اور کچھ شرائط ایران کی مان لی جائیں گی, کچھ باقی لوگوں کی مان لی جائیں گی, سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ایران نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ
ایسا سمندر نہیں ہے جو ایک عالمی رستہ ہے. یہ ملکیت ہے عمان کی اور ایران کی. یاد رکھیے کہ عمان نے اپنے آپ کو اس لڑائی سے بڑی کامیابی سے اب تک باہر رکھا ہے. ان کی جو قیادت ہے انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اس لڑائی کا حصہ بننے سے گریز کیا، اور سب سے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا تھا ایران کا یا ایرانی ہتھیاروں کا عمان، جو بالکل سامنے ہے، دکھائی دیتا ہے. لیکن وہاں پہ ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا، اور اکا دکا واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن ایران نے کہا جی ہم نے نہیں کیا. تو عمان اور ایران کی ملکیت ہے آبنائے ہرمز، یہ ایران کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا. اب جو بھی ڈیل ہوگی وہ بعد میں ہو جائے گی. آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کے جانے کے بعد طاقت کا استعمال تو ہوگا ہی نہیں، یہ بڑے آرام سے کھلوا دی جائے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شرارت کی جائے، کبھی کسی جہاز کو آگ لگائی جائے، کچھ اور کیا جائے، ایران پہ الزامات لگائے جائیں، جیسے فالس فلیگ آپریشن ہم کہتے ہیں. اچھا، اس سارے ماحول میں کہ امریکہ جنگ بندی کرے، ایران دباؤ بڑھانے کے لیے لگاتار حملے کر رہا ہے، اور تیز ترین حملے کر رہا ہے، حملے کرتا چلا جا رہا ہے. ایک بہت بڑا دعویٰ جو ایران کی جانب سے کیا گیا وہ یہ کہ امریکی پائلٹ اور لڑاکا طیاروں کا جو عملہ ہے وہ سعودی عرب میں موجود تھا، اور وہاں پہ ایران نے حملہ کر دیا. اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے الخرج، وہاں پہ 200 امریکی پائلٹوں اور عملے کی جو رہائش گاہیں ہیں وہاں پہ میزائلوں اور ڈرون سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس علاقے میں امریکہ کا ایواکس طیارہ بھی تباہ کیا گیا تھا، جو بڑا مہنگا، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، لگ بھگ $1 ارب کا، کوئی بتاتا ہے کہ $700 ملین کا، تو بہت مہنگا بڑا تگڑا طیارہ تھا. اور ایئر فورس کے لیے، کسی بھی ایئر فورس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے یہ. تو حملے میں کئی دیگر امریکی طیاروں کو بھی اس وقت نقصان پہنچا تھا. یہ بریگیڈیئر جنرل سید ماجد موسوی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 200 کے قریب امریکی پائلٹ اور عملے کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ایئر فورس کے، ان کے اوپر ایران نے اٹیک کیا اور نقصان کیا ہے. اب یہ نقصان کتنا ہے، ہوا بھی یا نہیں، اس کی تصدیق آ جائے گی. دیکھیں، ایران کی جانب سے جو دعویٰ آتا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جو امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. پھر 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر تصدیق بھی آ جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا. یہ ایک اور بڑا دعویٰ ہے ایران کی جانب سے کہ یہ ایک بڑا ہدف ہے جس کو نشانہ بنایا ایران نے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے UAE کے ساحلی علاقے میں امریکی مرینز کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس کو ڈرون سے نشانہ بنایا، اور یہ فوجی اڈے سے باہر ایک میٹنگ ہو رہی تھی، یہ بھی ایک دعویٰ کیا گیا ان کی جانب سے. پھر بحرین کے قریب وہ کہتے ہیں جی فوجی اڈے کے باہر موجود امریکی 5th فلیٹ کے ہاک اینٹی ڈرون نظام کو بھی ڈرون سے تباہ کر دیا. تو دباؤ ڈالنے کے لیے ایران بھی حملے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایران خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. اب جتنے ایران حملے کرتا ہے نا، اتنا زیادہ پیسہ امریکہ کا اور اسرائیل کا لگتا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ جو تخمینے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو لگ بھگ $2 ارب روز کی بنیاد پر خرچ کرنے پڑتے ہیں اس لڑائی میں، یعنی اتنا پیسہ ان کا لگ جاتا ہے. اربوں کا نقصان الگ ہے. عرب ممالک کا نقصان لگ بھگ بتایا جا رہا ہے کہ $250 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے، اور یہ اوور آل ہے، بہت ساری چیزوں کا نقصان ملا جلا کر یہ پورا ہو جاتا ہے. ایک بڑا حملہ ایران کے اندر ہوا، اور یہ افسوسناک حملہ ہے، اس پہ ایران نے بڑی سخت وارننگ بھی جاری کی ہے. دیکھیں، جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل نے اٹیک کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رجیم تبدیل کر دیں گے اور ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دیں گے ایران کی، اور ایران جو ہے وہ خطے کے اندر دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ نہیں کر سکے گا. یہ ان کا پہلے دعویٰ تھا. لیکن پھر کبھی بچیاں قتل ہو جاتی ہیں، کبھی سیاسی لیڈر قتل ہو جاتے ہیں، کبھی مذہبی پیشوا قتل ہو جاتے ہیں، اور اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ توانائی کے مراکز کے اوپر حملہ شروع ہو گیا، پاور سٹیشنز کے اوپر حملے شروع ہو گئے، اسپتالوں کے اوپر، اسکولوں کے اوپر، یونیورسٹیز کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے. اور اب یہ ہو گیا کہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان کی فیکٹریوں کے اوپر اسرائیل نے، امریکہ نے حملے کر دیے. اب یہاں پہ جو تصاویر اور ویڈیو ہے وہ باقاعدہ جاری کر دی گئی ہے کہ جہاں سے سپلائی دی جاتی تھی جان بچانے والی ادویات بنانے والی فیکٹریوں کو، اس مرکز کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ الزام لگایا گیا اسرائیل اور امریکہ کے اوپر. اور سید عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے کہا ہم مظلوم فلسطینی نہیں ہیں، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ایرانی وزیر خارجہ نے اس کے اوپر ایک تنبیہ جاری کی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، ہم فلسطین کی طرح بے بس نہیں ہیں.